جعفر مجتہدی مشہد میں ایک شخص تھا، اس کی بیٹی تھی. جعفر مجتہدی ہے کہ ایک شخص نے امام رضا کی زری کے پاس بہت امام سے متصل ہوا، گریا گیا ہے، تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہتا ہے، تم کیوں نہیں دیتے اس کو رشتہ؟ شخص امام سے مانگ رہا ہے، یہاں عالم دین سن رہا ہے. کہا آپ کہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں. امام نے کہا کہ جاؤ اس کو بولو کہ دے بیٹی. بیٹی دے دی. رشتہ شادی ہونے سے پہلے مشکلات، پرابلم ہو گئی، پریشانی، پیسے کی کمی. امام رضا کی خدمت میں آیا، وہاں مولا میں نے آپ کے کہنے پر رشتہ تو کر دیا، لیکن میرے حالات یہ مشکل اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر آپ مدد کریں تو آقا جعفر کو کل دوپہر کو میرے گھر بھیج دیجیے گا، جبکہ وہ مشہد میں نہیں ہے اور مجھے پیسے بھی چاہیے. اب آدمی ایسے بات کرتا ہے امام سے. کہہ رہے ظہر کی اذان ہوئی نہیں تھی، میں نے دیکھا گاڑی رکی اور آقا جعفر گاڑی سے اتر رہے ہیں. گھر میں آئے، کہہ رہے یہ کیا تم نے رات کو حرم میں غوغا مچائی ہوئی ہے؟ ہاں کیوں؟ کہا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ جیب سے پیکٹ نکالا، کہا یہ لو. کھول کے دیکھا تو وہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے امام سے مانگے. اتصال. اتصال، متصل. نہیں سمجھ مشکل اردو، انگلش بولو. کنیکشن، کنیکٹ کریں. وائی فائی ڈائریکٹ ہے، یہ ایئر ڈراپ ہے آئی فون کا، اوپن کرے ڈائریکٹ. کچھ جو جڑ گیا بس. لوگ جڑ گئے ہیں تاریخ میں، ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، انہیں پھر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف. وہ یہ دنیا دیکھ ہی نہیں رہے، وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. کربلا یہی تو مثال ہے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ گردنیں کٹ رہی ہیں، وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے. وہ قیامت تک کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، کیا ہونے والا ہے. ہمیں دعوت دی گئی ہے، وادی امام میں آؤ، رشد کرو. عزامت پروردگار سورہ اعراف غالباً آیت نمبر 176 ایک ہی آیت میں تینوں فیکٹر کا ذکر کر رہا ہے. داستان سنتے رہتے ہیں آپ، بنی اسرائیل، بلم، باورا، حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی لگتا ہے، عابد ہے، مستجاب و دعویٰ ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری، اس مقام پر ہے. قرآن اس کے قصے کو بیان کرتا ہے. اسی ایک آیت میں تینوں فیکٹر ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تھے اس کو اوپر لے جائیں، رفعت دے، یعنی رشد دے، مگر اس نے کیا کیا؟ یہ راکد ہو گیا، یہ زمین کی طرف آ گیا. نہ صرف زمین بلکہ اپنے ہوائے نفس کے ذریعے سے گر گیا آگے. آپ کے سامنے داستان. نفس، دنیا کے پاس علاج نہیں ہے اس کا، صرف ولی کے پاس ہے، یا پھر وہ جو ولی کے ساتھ متصل ہے، جو اتصال کرتے ہیں. میں یہ سوچتا تھا اکثر، میں نے بایوگرافی پڑھی آیت اللہ قاضی طباطبائی کی، 400، 500 صفحے پہ ان کی جو آخری کتاب آئی ہے. اتنی ریاضت، اتنی عبادت. شاگرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا آخری وقت میں زندگی میں ان کی زبان پہ گھڑا ہے، گھڑا زبان پہ ہمیں نظر آیا. ہم نے کہا استاد یہ کیا ہے؟ کہا 25 سال میں نے پتھر رکھا ہے. کیوں؟ صرف واجب بات کی جائے. آپ لوگ مت کیجیے گا، مطلب یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. یہ مقام جو دیتے ہیں وہی سنبھال سکتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کیوں کیا؟ اتنی عبادت کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ سجدے میں ہے تو سجدہ، تہجد ہے تو نخلستان نجف میں گھنٹہ گھنٹہ. کا خود کہتے تھے اطراف کٹ جاتا تھا، یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا. پھر کہا عرش سے کنیکٹ. جو ذکر عرش میں ہو رہا تھا کہتے سنائی دیتا تھا مجھے. کنیکشن چاہیے. جس پر نگاہ پڑی اس کو پلٹ دیا. قاسم، ڈاکو، چور، لوگوں کو اذیت کرنے والا، تکلیف دینے والا کوئی نہیں جاتا، لوگ بھاگ جاتے بازار میں. اذیت، احترام کرتا تھا. سید ہے، ملا، رستے میں ساتھ جا رہے. کہا قاسم دوستی کی خاطر. کہا کیا؟
کہا آج تہجد پڑھ لو. کہا میں نماز نہیں پڑھتا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں تہجد پڑھ لو. کہا دوستی کی خاطر, دوستی ہے نا بس. کہا میں اٹھوں گا کیسے, میں تو ساری رات باہر بیٹھا رہتا ہوں قہوے خانوں پہ. کہا وہ ہمارا کام ہے, ہم اٹھائیں گے تمہیں. نہیں سمجھتے اولیاء. عزیزان محترم, ہمارا معاشرہ بلائنڈ ہے, نابینا ہے, اسے یہ نظر نہیں آ رہا ہے بھی نہیں نا معاشرے میں. ابھی تو معاشرہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے, اس کو مطلب اس نئے سیٹ اپ میں اولیاء ہے ہی نہیں, ولی ہے ہی نہیں. ورنہ یہ سندھ کی سرزمین ادھر جائیں آپ تو ولیوں سے بھری ہوئی ہے. ابھی تو سب, اب ڈیجیٹل ولی ہو تو کوئی مل رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اب ولی نظر ہی نہیں ہوئے ہیں, نظر نہیں آتے. دوستی کی خاطر گیا, اٹھا دیا انہوں نے. اٹھا, حوض میں وضو کے لیے آیا, پانی کو دیکھا, آسمان کو دیکھا, رونے لگا, گریہ کرنے لگا. کہا پروردگار میں گناہ گار, میں جانتا ہوں میری عبادت میں کچھ نہیں ہے, مگر ان کے صدقے جو تیرے ولی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں مجھے معاف کر دے. وہ جو چور ڈاکو لٹیرا وہ عارف بن گیا ایک جملے سے. ایسا نفس چاہیے, نگاہ کرے, پلٹ دے زانے مت. لیکن یہاں تیاری تو ہو, کچھ زمینہ تو ہو, کچھ تو ایسی زمین ہو کہ جس پہ کچھ کاشت کیا جائے.